إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ یہ سورۃ آل عمران کی پہلی 3 آیات ہیں۔ فرمایا کہ حروف مقطعات کے بعد کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جو الحی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اور ساری مخلوق اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ خود قائم ہے، اور اس نے سب کو قوام اور ان کو جو ہے زندگی عطا کی ہوئی ہے اور ان کو تھاما ہوا ہے، اور اسی نے کتاب کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے کتابوں کی، یعنی تورات اور انجیل کی، گویا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور یہ جو ہے ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، گائیڈنس ہے، جہاں کراس روڈز ہوں، جہاں پتہ نہ چلے کہ کس راستے پر چلنا ہے، کاروبار میں، بزنس میں، اکنامکس میں، ایجوکیشن میں اور جسٹس سسٹم میں، کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ قرآن گائیڈنس بنے گا۔ وانزل الفرقان، اور یہ کرائیٹیرین ہے، یہ فرق کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں کیا چیزیں شامل کی گئیں، اس میں کیا ٹیمپرنگ کی گئی، اس کے اندر کیا ڈسٹورشن کی گئی، اس کو کس طرح سے مسخ کیا گیا، اس کے اندر جو اصل پیغامات اور اصل جو تعلیمات تھی اس کو قرآن نے نکال کر اپنے اندر ان کو سمو کر پیش کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اور وہ ہستی کہ جس نے اتنا کچھ عطا کیا اس کی آیات کے ساتھ کفر کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ کہ اتنی بڑی ہستی کا فرمان، اتنی طاقتور اور جلال والی قوت والی ذات کا پیغام جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا، اس کو اگر ریجیکٹ کیا جائے گا تو پھر وہ شدید انتقام لے گا، اور اس کی پکڑ اور سزا بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اگر ہم قرآن مجید کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ٹاپ پہ نہیں رکھیں گے، قرآن کے اکنامیکل سسٹم، قرآن کے مارل سسٹم، قرآن کے فیملی سسٹم کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو پھر دنیا میں ہی قوموں پہ عذاب جیسے آیا اس سے پہلے قوم عاد و ثمود پر اور بنی اسرائیل پر، ویسا ہی عذاب اس امت پہ بھی آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنا نظام زندگی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔